اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خواتین، بھائی بزرگ، دوستو، یہ وقت ایک ایسا ٹائم ہے کہ انسان اپنے نفس پر پیر رکھ کر، یعنی کہ اپنے نیند کو اپنے نفس پر پیر رکھ کر، یعنی اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے دین کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور اس مجاہدے پر اللہ کے وعدے ہیں۔ جہاد کا ثواب جو بولتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے، وہ انہی قربانیوں پر ہے۔ جہاں جس وقت جیسے جہاد کی ضرورت پڑی، مطلب جس موقع پر جس قربانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ جہادی ہے۔ ابھی الحمدللہ وہ دور نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا، کہ صحابہ کے دور میں جس جہاد کی ضرورت پڑی صحابہ نے اس قربانی کو دیا، اپنے جان سے دیا، مال سے دیا، اپنے وقت سے دیا، ہر چیز سے انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دیں۔ لیکن آج ہمارے لیے آج وہ قربانی کا وہ نہج نہیں ہے کہ مطلب ہم اپنی جان سے جہاد کریں۔ آج ہمارا جہاد ہماری نفس سے ہے کہ ہم اپنی نفس کو کیسے اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور جو دین کے دوسرے امور ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ ہم اگر معاشرے میں اپنی نظریں اٹھا کے دیکھیں تو ماحول بے دینی کا ہے۔ اس بے دینی کے ماحول میں سے نکل کر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنے گھر کے آرام کو فارغ کر کے، اور اپنے گھر کے کھانوں کو فارغ کر کے یہاں کھانا آئے گا اپنے نفس کے خلاف، شاید ہمیں وہ پسند نہ ہو۔ ہمارا یہاں پر اٹھنا بیٹھنا یا آرام ہم سے چھن گیا، وہ ہمارے نفس کے خلاف۔ تو یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ یہی قربانی اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنی قربانی دے کر جب نکلے ہیں تو اپنے وقت کو جس طرح لگانے کا ہمیں بتایا گیا ہے اس طرح لگائیں گے تو بڑا نفع ہوگا۔ کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں سب سے پہلی چیز کیا لے کے نکلے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں، کہ ہمارا ایمان بن جائے، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دوسرے اعمال کو ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان کمزور ہے تو پھر اس کا نفس اس کو اس چیز پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے پوچھے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نیکی تمہیں خوش کر دے اور گناہ کر کے تم غمزدہ ہو جاؤ تو تم مومن ہو۔ اس حدیث کے اندر ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کہ ہمیں دنیا کے اندر ساری چیزیں تقریباً اس کو اسکیل کرنے کے لیے، ناپنے کی چیزیں ہیں۔ گھر میں راشن آتا ہے، اس کو تلوا کے لاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو بی پی شوگر جا کے جانچ کرا سکتے ہیں، اور کچھ بازار سے خرید رہے تو زمین خرید رہے تب بھی ماپ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسکیل ایسا نہیں دیا گیا جس سے ہم اپنے ایمان کو ماپ سکیں، ایمان کو جانچ سکیں۔ لیکن اللہ نے ایک اسکیل ہمیں دیا ہے۔ وہ اسکیل کیا ہے؟ یعنی کہ ماپ، کہ تم دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے کے آؤ، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ اسکل دیا ہے ہمیں کہ کم سے کم آپ، رائی کا دانہ تو خواتین اس کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں اور مرد بھی جانتے ہیں تقریباً۔ تو رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کیا اتنا ایمان بھی ہمارے اندر حرکت میں ہے، اس کو جانچنا ہے۔ اب جانچنے کی تو کوئی مشین نہیں ہے، تو مشین کیا ہے؟ اس مشین کو جانچنے کے لیے ہم حدیث کو طرف غور کریں گے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، کہ تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تم غمزدہ ہو جاؤ تو تم مومن ہو۔ اب ہمیں دیکھو، نیکی کرنے کے بعد کتنی خوشی ہو رہی، ہم اس سے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا، کہ میرے میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں یا نکلے ہیں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا خوشی ہو رہی ہے، یا پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے دوران اپنے کاروبار کے ضائع ہونے کا غم ہو رہا ہے۔ اس چیز سے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا، کہ کیا چیز میرے دل میں آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت جو مل رہی ہے اس پہ خوشی ہو رہی ہے، یا میرے کاروبار جو اس میں ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے شیطان کی طرف سے، اس پہ غم ہو رہا ہے۔
हालांकि नुकसान होता नहीं। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अपने कारोबार को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह ने उनके मालों को ज़ाया नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा लौटाया। बस हमारी नज़रें, हमारा यकीन इस धोखे में पड़ा है कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो हमारा जो है वक्त ज़ाया हो जाएगा, हमारा माल ज़ाया हो जाएगा, हम जो है पीछे रह जाएंगे। और गुनाह करके हम जो है अगर गमज़दा हो रहे तो ये भी ईमान की अलामत है। अब हम इस चीज़ को जो है और एक तरीके से इस तरह समझ सकते हैं, हर घर में जो है हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में दूध आता है, मिल्क, और मिल्क एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको चूल्हे पर रखें गर्म करने के लिए, और वो गर्म होते होते जो पतीली है यानी कि जो भगोना है, जो इस बर्तन में हम गर्म कर रहे हैं, अगर वो उबलने लगे और उबल के बाहर आ जाए, खासकर ये चीज़ देखी गई है माशरे में कि जब दूध उबलता है तो लोगों की चीख निकलती है, लोग जो है उसकी तरफ मुतवज्जो करते हैं चीख मार के कि दूध उबल गया, दूध उबल गया। दूध के उबलने पर हमारी चीख निकल रही है, क्या वही चीख हमारी कभी नमाज के छूटने पर निकली है कि मेरी नमाज छूट गई? चीख के साथ दूध इतना कीमती नहीं है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, नमाज उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस चीज़ से हम अपने ईमान का मुहासबा करें कि हमारे अंदर ईमान की हरारत कितनी है। अब ईमान कैसे बनेगा? ईमान बनेगा, अब ईमान की बढ़ाने की बात हो रही है तो ईमान कैसे बढ़ेगा? अब ख़वातीन चूँकि अल्लाह के रास्ते में निकली हैं, अब उनको जो है बाहर की गश्त नहीं है, उनको जो है जो भी अमल करने हैं घर में रह के करने हैं, जो भी दावत देनी है घर में रह के दावत देनी है, बाहर निकल कर तो उनको कोई दावत नहीं है। मर्द हजरात जो है वो मस्जिद की तालीम में बैठकर ईमान के मुज़ाकरे सुनेंगे और उसको लोगों में चल फिर कर बोलेंगे, तो ये उनकी दावत है। अब ख़वातीन क्या करेंगे? अपने घरों में तालीम को ज़िंदा करेंगे, रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करके अपने घर के जितने भी लोग जो उस वक्त में फारिग हैं, चाहे वो सुबह का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, इस चीज़ को गौर फिक्र करना है कि हमारे घर के सारे अफराद किस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा, अब हर आदमी तो जो है एक वक्त में मौजूद नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक घर में जो है 10 अफराद है मानो, तो 8 किस वक्त में मौजूद रह रहे, 7 किस वक्त में मौजूद रह रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वक्त में हम तालीम तय करना, अपने घर में तालीम को जो है रोज़ाना तय होना, और उस तालीम में बैठ के ईमान के जो मुज़ाकरे हैं यानी कि ईमान की जो हदीसें हैं, जो भी तालीम फजीलत है उसको जो है ध्यान से सुनना और अपने घर में फिर उसका मुज़ाकरा भी करना। ये इससे 2 काम हुए, एक तो हमारे घर की तालीम जिंदा होंगी और हमारे घर में जो है रोज़ाना ईमान बनेगा उससे। और अब हमारी दावत क्या है? हमारी दावत यह है कि एक तो जो है घर में मुज़ाकरा हो गया, वो हमारी दावत हो गई ख़वातीन के लिए, और जिस घर में हम मेहमान बन के जा रहे हैं, किसी के घर में हमें बाहर निकल के किसी को भी दावत देनी, जिस घर में हम मेहमान बन के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान मेहमान बन के जाता ही है ख़वातीन, तो उस घर में ख़वातीन जाकर उनके घर वालों को भी दावत दे। ये घर सिर्फ औरत की जो दावत है वो घर से घर तक महदूद है, बाहर उनको कोई दावत देने नहीं है, जैसे कि मर्द हजरात जो है बाहर निकल के गश्त करके दावत देते हैं। अपने माशरे में अपने जो भी मिलने वाली ख़वातीन हैं या रिश्तेदार हैं उनको घर में दावत देना है। कोई अपने घर पर आए मेहमान बनकर, तो मेहमान की वजह से अपनी तालीम भी नहीं रोकना, क्या चलो आज मेहमान आए हुए हैं तालीम कल कर लेंगे। अगर हम ये सोच के अपनी तालीम को टाल दी कि आज हमारे घर में मेहमान हैं कल करेंगे, तो मेहमान को आपने क्या गिफ्ट दिया, क्या उनको तासुर दिया? मेहमान जब आपके घर में ये देखेगा आके कि हम आने के बावजूद भी इनके घर में तालीम हो रही है, तो वो उसका तासुर लेकर जाएगा और अपने घर में भी इस तासुर को जब लेकर जाएगा तो ये अमाल शुरू करेगा। इस चीज़ को जो है कंटिन्यू रखना है कि आने वाले मेहमान के दावत दे, और जिस घर में हमें मेहमान बन के जाए उसको भी दावत दे। और दावत में जो है एक तो हो गई ईमान की दावत और सुन्नत की दावत, बस यही दावत देना है कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, ये हमारी दावत में शामिल नहीं है। सिर्फ हमें ईमान और सुन्नत की दावत देना है और आखिरत की फिक्र दिलाना है। उनसे कोई भी किसी को भी जब दावत दें तो उनको जो है उनके अमाल के ज़रिए से उनको ना टोके, भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये हमें दावत में शामिल नहीं करना। बस फ़ज़ाइल सुनाओ, फ़ज़ाइल सुनेंगे तो जो है इंसान खुद ब खुद अमाल से जुड़ने लगता है। अगर हम किसी को उसके अमाल पे टोकेंगे तो उसको गुस्सा आता है, तो हमारा काम गुस्सा दिलाना नहीं है, हमारा काम फ़ज़ाइल पर खड़ा करना है। किसी भी इंसान से जब पूछो, हम खुद देखते हैं ना कि अगर उसको अमाल के बारे में पूछोगे तो यही जवाब देता है कि मैं तुम्हारे को दिखा के पढ़ूँ, तो हमें
اور حقیقت بات ہے کہ ہم کسی مومن کی سے جو ہے اس کے اعمال کے تعلق سے سوال نہیں کر سکتے، شاید اس نے پڑھ لیا ہو، اس نے عمل، جیسے کہ ہمیں گشت کے آداب میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی ساتھی کو ہم لے کر آئے تو ان سے یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اس طرح کا الفاظ ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، تو یہ لفظ اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے کہ ہاں اگر اس نے پڑھ لی ہوگی تو کہے گا ہاں الحمدللہ پڑھ لی ہے، اور نہیں پڑھی تو کہے گا کہ نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو الفاظ کا جو ہے بولنے کا طریقہ ہے، اس کو جو ہے اسی دعوت کے کام میں نکل کر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہی یوں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں اور دعوت دینے کا طریقہ ہمارے اندر آ جائے۔ دعوت دینا ایک سیکھنے کی چیز ہے، دعوت خود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، دعوت کس طرح دیں، کس طرح سکھائی۔ قرآن کے اندر جو ہے آیت کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے، اے موسیٰ فرعون کو جب دعوت دو تو نرم لہجے میں دعوت دینا، سرکش ہے وہ، کچھ بات اس طرح مفہوم ہے، تو اللہ خود موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سکھا رہے کہ کس طرح فرعون کو دعوت دینا ہے۔ حالانکہ جو ہے اللہ کو یہ چیز علم میں ہے کہ فرعون جو ہے کافر پیدا ہوا اور کافر ہی اس دنیا سے جائے گا، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دیو اور نرم لہجے میں دعوت دینا۔ تو دعوت دینے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا، ایمان، یہاں تک کہ ایمان بھی اللہ نے نبیوں کو سکھایا۔ ایمان بھی، ایمان کیسے بنتا ہے، جو ہے ہر انسان کے دل کے اندر کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اب ایمان نبیوں کو کس طرح سکھایا، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ چیز تصور میں آتی ہے کبھی کبھی کہ ایمان تو مل گیا، اب ایمان کو کیسے سیکھنا، ایمان کو سیکھنے کی چیز تھوڑی ہے، ایمان تو مل گیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں محترم خواتین، ایمان مل جانے کے بعد مطمئن بیٹھنا یہ ہماری بے فکری ہے۔ جب نبیوں کو نبوت ملی تو ان کا ایمان کیسا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ایمان جو ہے ان کو ایمان سکھایا۔ جیسے کہ میں علماء سے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اور اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ عصا ہے، تو ٹھیک ہے زمین پہ پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر پھینکے، عصا جو ہے اژدہا بن گیا۔ اب جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ موجود تھا اس سے تو وہ کبھی نہیں ڈرے، اور لیکن جب اللہ کے حکم سے زمین پہ پھینکا اور اللہ کے حکم سے وہ عصا اژدہا بن گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ پکڑو، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کام گئے، ڈر گئے، کیونکہ وہاں کیفیت چینج ہو گئی۔ جو ہاتھ میں عصا ہمیشہ رہتا تھا وہ عصا جب اژدہا بن گیا تو وہ ڈر رہے، اس کو چھونے ڈر رہے، کیوں بولے تو اژدہا ہے کاٹ لے گا، دل کی کیفیت بدل گئی، دل کا پورا حال چینج ہو گیا۔ اب اللہ حکم دے رہے اے موسیٰ پکڑو، اے موسیٰ پکڑو۔ اب ڈرتے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اژدہے کو ہاتھ لگائے، دل میں کیفیت وہی ہے، آج ہماری کیفیت بھی وہی ہوگی، اگر ہمارے گھر میں سانپ نکل آئے تو ہم خود ڈریں گے اس سے، وہ جو انسان کی کیفیت ہے وہ کیفیت کے سب سے الٹ ڈر رہے ہیں بھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے تو پکڑے تو جو ہے جیسے ہی پکڑے پھر عصا بن گیا۔ پھر ایسے 2-3 بار حکم ہوا اللہ کا، تب جو ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی دل کی کیفیت بدلی اور ایمان کو سیکھا کہ اب پوچھا یہ کیا ہے، یا اللہ یہ وہی ہے جو تو چاہتا ہے، نہ یہ عصا ہے نہ اژدہا ہے، یہ طرح جو ہے جو تو چاہے وہ ہے، تو یہاں بنا ایمان۔ اسی طرح جو ہے علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا، حالانکہ جو ہے یوسف علیہ السلام اپنی مرضی سے گئے، تو یوسف علیہ السلام کو جب 2 آدمیوں نے خواب بتایا تھا تو اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس تعبیر کے بتانے کے وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی میری جا کے بادشاہ سے درخواست کرنا کہ مجھے جو ہے ایک آدمی جیل میں بند ہے جو بے قصور ہے۔ تو علماء میں نے تفسیر میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام جو ہے درخواست کرے کس سے؟ مخلوق سے، جبکہ اللہ سے ہمیں جو ہے ہر چیز مانگنا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کی تاکہ ہمیں جو ہے اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اس طرح ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال اس طرح ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے اور اب اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور اپنا وقت جو ہے ہم چونکہ لے کر آئے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگانا ہے۔ اعمال کیا ہے؟ جس وقت جب ہماری تعلیم طے ہو جائے اس وقت ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ہے وضو بنا لیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تعلیم کے لیے وقت جو مقرر ہے اس سے پہلے وہاں موجود رہیں، کیونکہ جب تعلیم ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئیں گا، تو اس وقت ہم باوضو بیٹھیں،
باوضو ہو کے جو ہے تعلیم کے اندر بیٹھنے اور تعلیم کا تاثر لے، آنکھوں سے سنیں. ہم یہ سوچیں گے کانوں سے سنیں، نہیں، کان تو سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں. اس لیے آنکھوں سے سنیں تاکہ کان تک پہنچے اور بات دل میں اترے اور عمل پر کھڑا ہم جو ہے تیار ہو. تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ تعلیم میں جو ہے دیں. ایسا نہیں ہے کہ جو مشورے سے جو تعلیم طے ہو گئی اتنا ہی ہمارے لیے محدود ہے، بلکہ خالی وقت میں بھی اگر ہمارے کو موقع مل رہا ہے تو ہم فضائل جو کتاب کی تعلیم کا مطالعہ کریں تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ فضائل ہمارے سامنے ہوں اور ہم اس فضائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے عمل کو بڑھائیں اور دعوت دیں، لوگوں کو بھی فضائل سنائیں. مشورے سے جو تعلیم طے ہوتی ہے، مسجد کے مشورے سے، اسی حساب سے ہمیں تعلیم کرنا ہے. جس کو جو امور مل گیا اس کو وہی کرنا ہے. چینجز کچھ نہیں کر سکتے خواتین کہ نہیں یہ میرا امور طے ہے، یہ میں کر لوں، یہ تم کر لو. یہ چینجز نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی عذر پیش آ رہا ہے کسی امور کو انجام دینے میں، مثلا مزاج خراب ہو گئی کسی کی اور اس امور کو نہیں کر سکتے، تو مسجد کو اطلاع بھیجیں کہ یہ ان کا جو ہے یہ امور طے ہوا تھا، ابھی اس میں جو ہے نو معذور ہیں یعنی کہ نہیں کر سکتے، طبیعت خراب ہو گئی، کسی اور کو طے کریں. اپنی رائے سے نہیں بدلنا ہے کیونکہ بدلنے کا حق امیر کو ہے. تو اس طرح جو ہے اپنے امور کو انجام دینا ہے. اور صبح کی تعلیم میں، صبح کی تعلیم جو ہے وہ جماعت کی ہے، تو اس میں بھی جو ہے آنے والی جو مطلب محلے کی خاتون ہیں انہوں آ جائیں تو ان کو بھی شامل کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ان کو شامل نہیں کر سکتے، ان کو بھی تعلیم میں شامل کریں. قرآن کے حلقوں میں ان کو شامل نہ کریں، صرف تعلیم کے حلقے میں بٹھا کے جب قرآن کا حلقہ لگانے کا وقت آ جائے تو ان کو شامل نہ کریں. کیونکہ اگر ان کا قرآن درست نہیں ہوگا تو اب ان کو قرآن سکھانے کے ٹائم پہ ہم بٹھائیں گے تو ان کا قرآن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شرمندہ ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے راستے میں جو ہے جب ہم نکلتے ہیں قرآن کی جو ہے حلقے میں بیٹھتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ انسان اگر شرمندہ بھی ہونا تو وہ نادم ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں نہیں ہے نا جو، تو وہ شرمندہ ہو کے پھر نادم نہیں ہوتا بلکہ اپنی غلطی پہ جم جاتا ہے. یہ اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے. تو ان کو جو ہے نہ بٹھائیں. اور 6 صفات کا مذاکرہ بھی جو ہے جس طرح ہمارے بڑے بتائیں کہ ایک خاتون جن کو اچھی طریقے سے معلوم ہے وہی مذاکرہ کریں اور اس کو سیکھیں، پھر آپس میں اس کو انفرادی وقت میں بھی مذاکرہ کریں. یہ تو ہو گئے صبح کی تعلیم، قرآن کے حلقے ہو گئے، فضائل کی تعلیم ہو گئی اور 6 صفات کا مذاکرہ ہو گیا. دوپہر کی تعلیم اور جو ہے اپنے آپ کو اپنے گھر کے حساب سے یعنی کہ ہمارے گھر میں جو ہے ہم کھا رہے تھے 3 بجے کھانا، چونکہ حیدرآباد کا ماحول ہے کہ بھائی اب کس کے گھر میں کیا ٹائمنگ سے کھانا کھایا جاتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک ماحول جو بتایا کہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس ماحول کو سامنے رکھ کے اپنے کھانے کی ٹائمنگ اس حساب سے نہ کریں، بلکہ ہم چونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سیکھنے نکلے ہیں اور ہم تقاضوں پر نکلے ہیں، تو اپنے آپ کو تقاضوں پہ ڈالیں. اب چونکہ دوپہر ظہر کے بعد فوراً ہی تھوڑی دیر وقت رہتا ہے، دوپہر کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ کھانے کا وقت فوراً ہی یعنی کہ کھانا جیسے ہی آ جائے، یا تو ظہر سے پہلے، نماز سے پہلے اگر گنجائش ہے تو نماز سے پہلے کر لیں، نہیں تو پھر نماز کے فوراً بعد، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا کھانا کھانے کے بعد آرام کا موقع مل جائے. مثال کے طور پہ اگر 1:30 بجے ہیں یا 1 بجے ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ کے فوراً کھانا کھا لیں. 2:30 سے 3 بجے تعلیم طے ہوتی ہے، کبھی 2:30 بجے طے ہوتی ہے، کبھی 3 بجے طے ہوتی ہے، موقع کی نزاکت کے حساب سے. تو کم سے کم 1 آدھا گھنٹہ آپ کو بھی آرام کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ اس لیے آرام اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو اب 2 گھنٹے آنے والے وقت میں بشاشت کے ساتھ بیٹھنا ہے. اس وقت جو ہے آرام نہیں ہے تو آرام ہو جائے گا ہمارا. اور جب دوپہر کی تعلیم ہے اس میں وہ بہن کو طے کیا جاتا ہے جو تعلیم کرنے میں ماہر ہو، اٹک نہ ہو ان کے بیچ میں، اور تعلیم بھی ان کو اس طرح کرنا ہے جن کی بھی طے ہوئی کہ جیسے کہ اس کلاس میں ٹیچر جو اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے نا کہ خالی پڑھ رہا اس طرح بھی جو ہے تعلیم نہیں کرنا ہے. تعلیم اس طرح کرنا ہے کہ سب کو سمجھ میں آئے، یعنی کہ ٹھہر کر ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ اچھی طریقے سے جو آنے والی خاتون ہیں ان کو سمجھ میں آئے. ٹھہر کے حدیث کو پڑھیں، ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں، تشریح اس کو نہیں کریں، اس کی تشریح حدیث کی وہ منع ہے. صرف ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ پڑھنے کا جو ہے نورانیت یہ ہے کہ انشاءاللہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر کوئی خاتون کچھ مسئلے مسائل چھیڑے
تو اس کے میں بھی جو ہے معذرت چاہ لینا، بھائی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ جو ہے اس کا مسئلے علماء سے پوچھیں، ہمیں اپنے مسئلے مسائل نہیں بتانا ہے۔ آنے والی خواتین، مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل میں لوگ پوچھنے لگتے ہیں، تو ہمیں مسئلے مسائل کا جواب دینا نہیں ہے، ہمیں صرف فضائل بتانا ہے۔ مسئلے مسائل کا جواب یہ کوئی بھی اگر پوچھے تو بھائی ٹھیک ہے علماء سے پوچھو، آپ اس کو طرح بات کو ہمیں اگنور کرنا ہے۔ اب وہ بیان ہو گیا، بیان کرتے وقت جو ہے اس طرح بیٹھیں کہ پھیل کر بیٹھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت کی خواتین ہیں وہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ گئے اور جو آنے والی خواتین ہیں وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ جماعت کی خواتین سب طرف پھیل کے بیٹھیں۔ کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب بیان ہو جائے گا، بیان کے بعد جب تشکیل ہوں گی تو اب آپ کو اٹھنے میں مشکل ہوں گی، مجمع بیٹھ چکا ہے، اب آپ اٹھو گے تو جو ہے مجمع کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر آپ شروعات میں ہی پھیل کر بیٹھیں گے تو تشکیل کے وقت آپ کو اچھا موقع ملے گا تشکیل کرنے کے لیے۔ ہر خواتین جو ہے آنے والے مجمع کے حساب سے حلقے بنا کر تشکیل کرے، کیونکہ عورت کی بات عورت کو جلدی سمجھ میں آتی ہے، عورت سے جلدی تاثر لیتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے اللہ کے راستے کے فضائل بتائیں اور جو ہے دین کی بات کو سمجھائیں، ایمان کی جو آپ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، جو آپ نے یہاں پر سیکھا ہے اس کی جو ہے ان کو اس طرح جو ہے 5 منٹ 10 منٹ جو بھی وقت دیا جاتا ہے اس حساب سے ان کی تشکیل کر کے ان کو جس طرح آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے پر ابھاریں، اللہ کے راستے کی فضیلتیں بتائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کیا کیا ہم نے جو ہے سیکھا ہے اور کیا اس پر اللہ کے وعدے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو جہنم کی آگ تو آگ دھواں بھی نہیں چھو سکتی۔ فضائل کیا ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد پر یہ منتخب احادیث کے اندر جب ہم پڑھیں گے یا سنیں گے وہ خود بخود ہم اس کے مذاکرے میں لائیں۔ مذاکرے میں لانے کا فائدہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہمارا یقین بنتا ہے، یہ مذاکرے یہ تشکیل اسی لیے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کہ جو چیز بار بار بولی جاتی ہے وہ ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے۔ مثال دے کر بات کو سمجھایا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی خاتون جب کوئی نئی ڈش بناتے ہیں تو اس ڈش کو بناتے ہوئے ان کو ہیبت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا بنے گا، پتہ نہیں کیا میرے کو آئے گا نہیں آئے گا، لیکن جب وہی ڈش یا وہی پکوان جب ہمیشہ بناتے رہیں گے، 1 سے 4 مرتبہ جب بنائیں گے تو اس میں وہ انسان ماہر ہو جاتا ہے۔ تو دعوت بھی ویسا ہی ہے کہ جب دعوت دیں گے ہم تو جب دعوت دیتے رہیں گے تو وہ چیز ہمارے اندر اتر جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھو اللہ کے راستے میں سے آیا میں چڑپا سے ہم آ رہے ہیں تو ایک آدمی جو ہے جس آٹو میں ہم بیٹھ کے آئے تو اس کا ایک جملہ ہم سن کر پریشان ہو گئے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بولا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سن کے ہم تو شوق نہیں ہوئے کیونکہ یہ جملے اکثر ہمیں سنتے رہتے ہیں، تو ہم بہرحال اس کی بات کو سمجھائے، اس کو تشکیل کرے، اس کی بات جو ہے آخر میں وہ اللہ کا بندہ یہ نیت کر کے جو ہے ہم اس کے آٹو میں سے اترے کہ اس نے اللہ کے شکر سے 3 دن جماعت میں نکلنے کی جو ہے نیت کی۔ جو انسان تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ 3 دن کی نیت کرا اللہ کے راستے میں نکلنے کی کہ میں اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلوں گا۔ ہم اس کو نکلنے کا بھی طریقہ بتا کے آئے کہ بھائی تمہیں نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد کڑوا میں اجتماع ہے، بس لوگوں کو اس کو دعوت دو کہ بھائی یہ ٹائم پہ اجتماع ہے، نکلنا ہے۔ جو انسان جب دعوت دیتے رہیں گا خود ایک بار اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جو ہے میں سب کو دعوت دیا، اب میں ہی یہاں نہیں نکل رہا، تو وہ بھی نکلے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم دعوت میں نکل کر سیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے ہمارے وقت گزاری۔ اب ہم جو ہے چونکہ اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور ہم نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے وہ سیکھنا صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر پہ بھی اس اعمالوں کو زندہ کرنا ہے۔ جس سے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہمارے گھر کی تعلیم ہو، مذاکرے ہوں اور مشورہ ہو۔ ہمارے گھر کی جو تعلیم ہوگی وہ ہمارے مشورے سے ہوگی، ہمارے گھر کے مشورے سے ہوگی۔ اور مشورے میں جو ہے وہ گھر کا کوئی بالغ مرد وہ مشورے کا امیر ہوں گے، ان کے مشورے سے گھر کے امور طے ہوں۔ اور صرف ہمارے مشورے خالی تعلیم کے حد تک، یہ دین کے حد تک نہیں رہتے، بلکہ ہمارے گھر کے جو امور ہیں ان میں بھی ہم ہر کام کو مشورے سے کریں۔ مشورہ کیا ہے؟ اکثر دیکھو جن گھروں میں مشورے نہیں ہوتے ہیں تو ان گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر جو ہے جیٹھانی ہے، بھابھی ہے، ننند ہے، فلاں ایسے جو ہے کئی رشتے موجود ہیں تو ان گھروں میں کام کے اوپر لڑائی بھی ہوتی ہے۔ کیا لڑائی ہوتی ہے؟ دوپہر کا کھانا میں بنائی نا، اب شام کا کھانا انہوں بنانا، میں کہیں کو بنانا، ایسے اس طرح کے جگہ۔ میں صبح میں برتن دھو لینا، اب میں شام میں کہیں کو دھونا، انہوں دھونا۔
تو اس طرح جو ہے اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مشورہ نہ ہونے کی وجہ سے. جب گھر کا ایک حاکم جو ہے صبح میں مشورہ کر کے ہر امور کو جو ہے طے کر دے گا کہ یہ جو ہے کھانا آج کون بنائیں گے؟ فلانے بنائیں گے. آج روٹی کون بنائیں گے؟ فلانے بنائیں گے. آج کپڑے دھونے کون دھوئیں گے؟ یہ دھوئیں گے. آج برتن کون دھوئیں گے؟ فلانے دھوئیں گے. تو اس طرح جب امور طے ہو جائیں گے، اور امور طے کرنے والے کے ذہن میں بھی ایک بات یاد رہے کہ ان کو جو ہے بدل بدل کے امور دینا ہے. ہر ایک کام بھائی ہمیشہ آپ یہ کرو گے تو وہ بھی نہیں، بدل بدل کے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو صبح ہی معلوم ہو جائے گا کہ آج میرا یہ ذمہ یہ کام لگا ہوا ہے، آج ہی مجھے یہ کام کر کے مجھے فارغ ہو جانا ہے. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو زیادہ کام کر لیں، تھوڑا اور زیادہ کر لیں. کوئی اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے بدلے کا کام بھی اگر آپ کرو گے تو اس پر اللہ کے وعدے بھی ہیں. مثال کے طور پہ صبح کو کسی کی روٹی پکانا طے ہوا، بھائی انسان بشر ہے، اگر اس کی مزاج خراب ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روٹی انہیں پکانا میرا طے نہیں ہوا، بلکہ اس کے کام کو آپ اگر کرو گے تو یہ خدمت کے اوپر جو ہے اللہ کے وعدے ہیں، یہ خدمت ہے. یہ بہت بڑی، اس پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑی خدمت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے. سب سے مشکل کام. ہمیں مشکل تو دکھے گا لیکن اس پہ اللہ کے وعدے ہیں. جو مسلمان کے کام آئے اس پہ بڑے وعدے ہیں. تو اس طرح گھر کے امور میں مشورہ کرنا ہے، اور تشکیل بھی روزانہ ہونا ہماری. اب ہم جو ہے تعلیم کر لیے، ہم حلقے لگے، ہم جو ہے قرآن کے، اور مشورہ بھی ہو گیا، اور اب تشکیل ہونا ہر گھر کے فرد کے، ہر گھر کے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تشکیل ہونا روزانہ تشکیل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا نکلنا آسان ہوگا. روز تشکیل ہو رہے بھائی آپ کب نکلیں گے، آپ کا وقت کب ہو رہا. جب ہمارے گھر کی جو ہے افراد ان کا چلہ 4 مہینے کا وقت ہو جائے، جیسے ان کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ جب ان کا وقت ہو جائے وہ یاد بھی دلائیں کہ دیکھو ماشاء اللہ اب یہ تاریخ کو جو ہے، جیسے آج ہم اب یہ تاریخ کو نکلے، 5 تاریخ کو ہم نکلے، تو آنے والی 5 کو یہ جو بھی ہم مشورے سے جو طے ہو جائے مسجد سے، اس وقت میں جو ہے تشکیل کرنا کہ دیکھو فلانی جگہ جماعت جاری، فلانی ڈیٹ سے جماعت جاری، تو یہ جو ہے نکلنا ہے، تقاضا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تقاضے آئے مسجد سے، اس میں بھی جو ہے چونکہ مسجد کے تقاضے آ کے جو گھر کے افراد ہیں جو مسجد میں جڑتے ہیں ان کو گھر میں آ کے سنانا. ایسا نہیں ہے کہ گھر کے مسجد کے تقاضے صرف مسجد تک محدود رہنا، گھر میں آ کے اس چیز کا مذاکرہ کرنا کہ آج مسجد میں یہ تقاضا آیا. ہو سکتا ہے اس تقاضوں کو پورے کرنے والے، کیونکہ تقاضے جو ہیں ہمیں نظام الدین سے آتے ہیں، نظام الدین سے پھر ملے پلی میں آتے ہیں، ملے پلی سے پھر ہمارے جو حلقے کا مرکز ہے وہاں آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر مسجد کے مشورے میں آتے ہیں، تو پھر مسجد کے مشورے سے پھر ہمارے گھر میں آنا، تاکہ کوئی گھر کا ایک افراد جو ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس طرح جو ہے تشکیل ہونا ہے، اپنے وقت کو گزارنا جو ہے اس طرح مضبوط کرنا ہے. اب چونکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ہمارا قیام یہاں پر 2 دن تھا. اب ہمیں جو ہے گھر منتقل کرنا ہے، اور گھر منتقل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا کہ ہماری کوئی چیز یہاں پر نہ رہ جائے، اور ہمارا یہاں کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہ چلی جائے. اس چیز کا سب سے زیادہ اہم خیال رکھنا ہے. اور جو وقت روانگی کا وقت طے ہو جائے، مثال کے طور پر کہ ناشتے کے بعد یا جو بھی مشورے سے طے ہو، ہمارے میر صاحب جو بھی بتا دیں، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے فارغ کریں کہ اپنے سامان کو طریقے سے رکھ لینا، اور جس گھر میں ہم نے قیام کیا ہے اس گھر کی صفائی بھی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ اٹھے کہ چل پڑے اب جو ہے میزبان وہ کر لیں گے، نہیں، ہم خود صفائی کر کے جانا. جس حال میں ہم نے آئے تھے، جس وقت جس حال میں گھر تھا، اس سے کہیں اچھے حال میں گھر کو چھوڑنا ہے. بلکہ مرد احباب تو مسجد میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے جس مسجد میں قیام کرتے ہیں اس گھر کے جو ہے اگر واش روم اگر صاف نہیں ہے تو اس کو بھی صاف کر کے جاتے ہیں. اور کئی بلکہ ہم جس ایک گھر میں جو ہے عشرے کی جماعت میں ہم گئے تھے محبوب نگر، تو اس گھر میں ہم نے قیام کیا. بہرحال ہر گھر ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ ہر گھر میں جو ہے صاف صفائی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی طبیعت، ان کا مزاج ہو سکتا ہے صاف صفائی والا نہ ہو. الحمدللہ ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. چونکہ ہم ایک گھر میں گئے، وہاں قیام کیے، تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ گندگی تھی. گندگی ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس خواتین نے اطلاع بھیجائی کہ اس گھر میں جو ہے گندگی زیادہ ہے، اور جو ہے واش روم وغیرہ بھی جو ہے صاف نہیں ہے. تو خواتین یہ نہیں بولی کہ اس گھر کو تبدیل کرو، بلکہ یہ ہمیں جو ہے مشورے میں بات پہنچائے
کہ بھائی یہ سامان ہمیں لا کے دو تاکہ ہم اس گھر کی صفائی اچھی طریقے سے کر سکیں، تاکہ ہمارا 2 دن گزر جائے۔ یہ نہیں کہ دیکھو ہمارے کو گھر پسند نہیں ہے، ہمیں وہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر تبدیل کرو، دوسرے گھر میں جائیں گے، بلکہ وہ گھر کی صفائی کرے۔ تو اس طرح بھی جو ہے اگر کہیں موقع آ جائے تو ہمیں گھر تبدیل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس گھر کو اس طرح بنانا ہے کہ جس طرح ہم اس میں وقت گزار سکیں، تاکہ جس گھر میں ہم گئے ہیں وہ بھی تاثر لے۔ تو اس طرح جو ہے صاف صفائی کا بھی اہتمام کریں، اور جس گھر میں ہم جا رہے ہیں جیسے کہ بتایا، اگر ایسا کوئی حالات پیش آئے تو وہاں پہ بھی ہم صاف صفائی کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور جس گھر میں جا رہے ہیں تو اپنے جاتے ہی پہلے اعمال کو زندہ کریں مشورے کے حساب سے۔ اگر امیر صاحب بول دیں کہ جاتے ہی تعلیم شروع کر دینا ہے تو تعلیم شروع کر دیں، نہیں تو جو ہے اپنے انفرادی اعمال کر لیں۔ تعلیم جیسے قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ اب جاتے جو ہے اگر سونے کا نظم بنائیں گے تو پھر سونے والی جماعت کہلائے گی۔ تو جو ہے اعمال کو زندہ کریں، تھوڑا کم سے کم جو ہے 15 منٹ 10 منٹ اپنے اعمال کو زندہ کریں، مشورہ ہوئے تک جو ہے پرچی کا انتظار کریں، اور اس میں جو بھی وقت طے ہو جائے پھر اسی حساب سے اعمال کو شروع کریں۔ اس طرح جو ہے اپنے اور روانگی میں جو ہے یہ بات غور کرنے کی رہتی ہے کہ جس سواری میں جس کو بیٹھنے کو کہا جائے وہ اسی سواری میں بیٹھے اور محرم کے ساتھ بیٹھے۔ اور سواری میں جو ہے یہ چیز جب ہم باہر نکلتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ کس گاڑی میں ہمیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے گھر کے محرم کون سی گاڑی کے پاس فیس کر، یعنی کہ جو منہ پلٹ کر ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ بات کو سمجھ جانا کہ ہمارے گھر کے محرم جس گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں منہ پھیر کر اس گاڑی میں ہمیں بیٹھنا ہے، وہی گاڑی میں وہ گھر کے محرم بیٹھیں گے، تو اسی گاڑی میں چپ چاپ جا کر بیٹھ جانا، خاموشی کے ساتھ، آواز نہ نکلے ہماری کہ ہمیں کس گاڑی میں بیٹھنا ہے، ہمیں کون سی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ بس یہ اشارے رہتے ہیں کہ اس گاڑی کے پاس، اس سواری کے پاس اس گھر کے محرم موجود رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں نکلنے کی ترتیب ہے، اور راستے کے درمیان میں بات نہ کریں۔ جو ہے ہمارے راستے کے درمیان میں کوئی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت صرف گھر کے اندر ہی ہے۔ اس طرح ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے مجلس کی ختم کی دعا پڑھ لیجئے، اور جو بھی مشورے سے اب امور آئیں گے یا جو بھی تقاضا آئے گا اس کو انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ